السلام علیکم ناظرین، ہم بات کریں گے سلطان محمد فاتح کے والوم 9 کے لاسٹ پارٹ یعنی کہ پارٹ 7 کے بارے میں۔ اس ایپیسوڈ کے شروعات میں ہم دیکھتے ہیں کہ پڑاؤ میں دوغان اپنے کمانڈروں کے ساتھ موجود ہوتا ہے۔ ایک کمانڈر دوغان سے پوچھتا ہے اگر وہ ادا نہ کرنے پر اصرار کرے تو کیا ہوگا؟ تو دوغان کہتا ہے آخری بار کب جانشری کا حق کھایا گیا تھا؟ کیا آپ میں سے کسی کو یاد ہے؟ سلطان محمد کے دور میں جب ہمیں تنخواہ نہیں دی گئی تھی اور جس وقت سکہ ٹھیک نہیں تھا، پھر ہم نے کیا کیا تھا؟ تو ایک کمانڈر کہتا ہے ہم نے بازی پلٹی تھی آغا۔ یہ سن کر دوغان کہتا ہے ہم نے سلطان کو تخت سے اتارا اور نئے سلطان کو بلایا۔ پھر میں آپ سے پوچھتا ہوں آغا، جو روایت جانتے ہیں، اب آپ کیا کریں گے جب سلطان محمد ہمیں کرمان کی سرزمین پر لے آیا ہے اور ہمیں غنیمت کی جگہوں پر حملہ نہیں کرنے دے رہا؟ تو ایک کمانڈر تلوار نکالتے ہوئے کہتا ہے ہم اپنی تلواریں کھینچیں گے۔ جواباً دوغان کہتا ہے پھر اگر تلواریں کھینچی جائیں گی تو یہ سرخ ہو کر ایمیان کے اندر جائیں گی۔ یہ سنتے ساتھ ہی سب تلواریں بے نیام کر لیتے ہیں۔ ادھرنی میں گلشا زمین پہ پڑی ہوتی ہے اور خنجر تانے حلیمہ اس سے کہتی ہے اب تمہیں کوئی نہیں بچا سکتا۔ اس سے پہلے کہ وہ حملہ کرتی کمرے کا دروازہ کھلتا ہے اور خالہ سلطانہ خواتین کے ساتھ وہاں پہنچتی ہیں۔ انہیں دیکھ کر حلیمہ ڈرتے ہوئے خنجر نیچے کر لیتی ہے۔ خالہ سلطانہ غصے میں اسے دیکھتی ہی رہ جاتی ہیں۔ محل کے اندر مسلمانوں کو ہی قتل کر رہے ہوتے ہیں۔ جانشری فوج پاگل پن کی انتہا چھو چکی ہوتی ہے۔ پڑاؤ کی صورتحال بھی مختلف نہیں ہوتی۔ اسحاق دوغان سے کہتا ہے اس نے رقم ادا کرنے کا ارادہ نہیں کیا لیکن وہ آپ کو ذاتی طور پر جواب دے گا۔ تو دوغان کہتا ہے اگر وہ روایت کی پیروی کرے اور وہ دے جو ہمارا حق ہے تو ہماری تلواروں کے سائے تلے وہ پائے-تخت جا سکتا ہے۔ اگر وہ ایسا نہیں کرتا تو ہماری تلواریں اسے چیر دیں گی۔ جانشری کمانڈرز بھی دوغان کی باتوں پر اتفاق کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی دربان آواز لگاتا ہے ہوشیار سلطان محمد خان حضرت، اور ہم دیکھتے ہیں کہ سلطان اپنے ساتھیوں کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں۔ کچھ دیر آگے بڑھنے کے بعد سلطان اپنے ساتھیوں کو روک دیتے ہیں اور خود آگے بڑھ کر دوغان کے پاس آتے ہیں۔ دوغان مضبوطی سے دونوں تلواریں پکڑ لیتا ہے۔ سلطان اس کے سامنے پہنچ کر نفی میں سر ہلاتے ہوئے نفرت کا اظہار کرتے ہیں۔ ادھرنی میں خالہ سلطانہ حلیمہ سے کہتی ہیں کیا تمہیں لگتا ہے کہ میں تمہارے بنائے ہوئے منصوبے کو سمجھ نہیں پائی حلیمہ؟ مہربان بھی تمہارے ساتھ کام کر رہی تھی، اب بتاؤ مجھے وہ کہاں ہے؟ حلیمہ غصے سے کہتی ہے مجھے نہیں معلوم، اگر معلوم ہوتا میں تب بھی آپ کو نہ بتاتی۔ ناظرین اس کے ساتھ ہی ہم دیکھتے ہیں کہ گلشا احمد کو لے کر جا چکی ہوتی ہے۔ باہر خالہ سلطانہ سے پوچھتی ہے کیا آپ کو لگتا ہے کہ باغی حرم میں آئیں گے؟ تو مارا کہتی ہے حرم میں خون بہانا ان کے لیے صحیح نہیں ہوگا ورنہ وہ آ کر شہزادے کو لے جاتے۔ باہر کہتی ہے مجھے تعجب ہے کہ گلشا شہزادے کو علی صاحب کے پاس بے حفاظت لے کر جا پائے گی یا نہیں۔ مارا کہتی ہے وہ با حفاظت پہنچ جائیں گے، فکر نہ کرو، جبکہ باہر پورا محل میدان جنگ کا منظر پیش کر رہا ہوتا ہے۔ جانشری فوج ایک دروازے پر کھڑے محافظوں کو کاٹ ڈالتی ہے تو بکتاش ان سے کہتا ہے میرے بہادروں دروازہ توڑ دو اور آگے بڑھو۔ یہ سنتے ساتھ ہی اس کے سپاہی دیوان کا دروازہ توڑنے کی کوشش میں لگ جاتے ہیں۔ پیچھے کھڑے اکنجی سپاہی دروازہ کھلنے سے روک رہے ہوتے ہیں۔ اندر گلشا احمد اور علی بے موجود ہوتے ہیں۔ اس سارے منظر سے احمد کافی زیادہ ڈرا ہوا ہوتا ہے اور پوچھتا ہے کیا یہ مجھے لینے آئے ہیں؟ علی صاحب مجھے ان کے پاس نہ بھیجیے گا۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ علی صاحب سے لپٹ جاتا ہے اور پوچھتا ہے یہ کون ہے اور کیا کرنے جا رہے ہیں؟ جواباً علی بے کہتے ہیں لگتا ہے وہ ظالم سردار کارا صاحب کے آدمی ہیں۔ باہر جانشری سپاہی دروازے پر ضرب پہ ضرب لگا رہے ہوتے ہیں اور بکتاش ان سے کہتا ہے چلو بہادروں زور لگاؤ، عنقریب ہمارے سلطان ہمارے ساتھ ہوں گے۔ اندر علی بے احمد سے کہتے ہیں کیا آپ چاہتے ہیں کہ میں باقی کہانی آپ کو سناؤں؟ شہزادہ ہاں میں سر ہلاتا ہے تو علی صاحب دروازے کو دیکھتے ہوئے اسے تخت کے پاس لے جاتے ہیں اور کہتے ہیں کیا آپ جانتے ہیں کہ کارا صاحب نے ان سے کہا کہ تم میں سے ایک کوئی مرے گا؟ ایتھس نے کہا کہ مجھے مارو، اپنے ساتھی دمرول کو بچانے کے لیے جسے وہ ایک بھائی کی طرح پیار کرتا تھا۔ اس نے کہا کہ مجھے مار ڈالو تاکہ ایک بہادر زندہ رہے۔ باہر جانشری سپاہی نعرے لگا رہے ہوتے ہیں۔ اندر گلشا ایک عجیب کشمکش کا شکار ہوتی ہے، کبھی دروازے کو دیکھتی ہے اور کبھی احمد کو۔ علی بے مزید کہتے ہیں ایتھس نے خود کو قربان کر دیا، کیوں؟ اوغوز کی روایت کے لیے، تاکہ اس کی مہر ہمیشہ قائم رہے، بہادری کو بچانے کے لیے، کیونکہ اس کا خیال تھا کہ دمرول کا ربے کے ظلم کے خلاف نپٹنے کے قابل ہو جائے گا۔ دروازے پر موجود لوگ کا ربے کے آدمی ہیں اور آپ کا ساتھی آپ کا اپنا بھائی ہے سلطان محمد خان۔ وہ بٹوارا چاہتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ ہماری روایت درم برم ہو جائے، پائے تخت انتشار کا شکار ہو جائے۔ احمد پوچھتا ہے پھر کیا ہمارا وظیفہ بھی ایسا ہی ہوگا؟ بکتاش باہر چلا چلا کر کہہ رہا ہوتا ہے توڑو دروازہ، توڑو توڑو دروازہ، سلطان ہم آ گئے ہیں، سلطان ہم آ گئے ہیں۔ اندر علی بے کہتے ہیں کوئی آپ کا نام نہیں جانتا لیکن جلالی شاعر آپ کا ماتم کریں گے، وہ آپ کا نام نہیں بتائیں گے، لیکن تاریخ نے یہ مشکل ترین فریضہ دیا ہے میرے شہزادے۔ احمد کی آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو جاتے ہیں، گلشا بھی رو رہی ہوتی ہے، علی بے بھی کافی زیادہ غمگین دکھائی دیتے ہیں۔ احمد کہتا ہے لیکن میں بہت چھوٹا ہوں، میری والدہ پریشان ہو جائیں گی۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ علی بے کے گلے لگ جاتا ہے۔ علی بے اسے پیار کرتے ہیں اور اپنی آنکھیں آسمان کی جانب کرتے ہوئے کہتے ہیں مجھے معاف کر دے میرے اللہ۔ یہ الفاظ سنتے ساتھ ہی گلشا ایک دم سے پلٹتی ہے۔ علی بے نہ چاہتے ہوئے بھی احمد کا گلا گھونٹنے لگ جاتے ہیں کیونکہ اس کے سوا ان کے پاس کوئی چارہ نہیں بچا۔ یہ دیکھ کر گلشا احمد کی جانب بھاگتے ہوئے کہتی ہے نہیں نہیں برائے مہربانی مت کریں، مگر اکنجی سپاہی اسے پیچھے دھکیل دیتے ہیں۔ گلشا نہیں رکتی اور اٹھتے ہوئے کہتی ہے مت کریں مت کریں، وہ ایک چھوٹا بچہ ہے، وہ بے قصور ہے، مجرم نہیں ہے، برائے مہربانی رک جائیں۔ علی بے بھی روتے ہوئے زور بڑھاتے ہی چلے جاتے ہیں، وہ خود بھی کافی زیادہ دکھی ہوتے ہیں اور آخر کار احمد کے ہاتھ ڈھیلے پڑ جاتے ہیں۔ گلشا زاروں کی طرح رونے لگ
لگ جاتی ہے۔ اس طرح ناظرین احمد مر جاتا ہے۔ علی بے بھی بہت روتے ہیں اور احمد سے پیار کرتے ہیں، پھر تخت پر اسے لٹا دیتے ہیں۔ کافی دیر احمد سے پیار کرنے کے بعد وہ بوجھل قدموں کے ساتھ اٹھتے ہیں۔ ایک طرف وہ دروازے کی جانب بڑھتے ہیں اور گلشا احمد کی طرف۔ گلشا احمد کے پاس بیٹھ کر اس کا ہاتھ پکڑ کر زار و گتار روتی ہے، پھر اس کے ساتھ ہی علی بے اشارہ کرتے ہیں تو دروازہ چھوڑ کر سب سپاہی ان کے پیچھے آ کھڑے ہوتے ہیں۔ ان کے ہٹتے ساتھ ہی دروازہ ٹوٹ جاتا ہے اور وحشی جانشینی وہاں داخل ہوتے ہیں۔ بگتاش پوچھتا ہے سلطان احمد کہاں ہے، مگر علی بے کوئی جواب نہیں دیتے۔ ناظرین یہ سب اس لیے ہوا ہے تاکہ بغاوت کو روکا جا سکے۔ شہزادے احمد کو سلطان بنانے کے لیے یہ سب کچھ کیا جا رہا تھا۔ جاندارلی سمیت تمام غدار ایک کٹ پتلی سلطان چاہتے تھے جسے وہ جب چاہیں جیسے چاہیں استعمال کر سکیں، اور ان کی اس لالچ اور ہوس کی وجہ سے ایک معصوم اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ دوسری طرف حرم میں افراتفری مچی ہوتی ہے، خواتین اوپر نیچے دائیں بائیں بھاگ رہی ہوتی ہیں۔ ریحان آغا سب کو پرسکون کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں اور خود پریشان ہوتے ہوئے حرم کے دروازے کی جانب دیکھنے لگ جاتے ہیں۔ خواتین کمرے میں جا کر دروازے کے پیچھے سامان رکھنے لگ جاتی ہیں۔ باہر پریشان ہوتے ہوئے مارا خاتون سے پوچھتی ہے بایزید محفوظ ہے نا؟ تو مارا خاتون کہتی ہیں بایزید ہم سے زیادہ محفوظ جگہ پر ہے، اگر وہ یہاں آئیں گے تو صرف اس بدکار عورت کے لیے آئیں گے۔ کاش میں احمد کو وہاں لے جاتی۔ تو خالہ سلطانہ کہتی ہیں وہ اس سارے عرصے میں گلشا کے ساتھ رہا ہے، شہزادہ صرف اس پر بھروسہ کرتا ہے۔ پھر خواتین کو ڈرا ہوا دیکھ کر کہتی ہیں ڈرو مت، سیدھی کھڑی رہو، جب تک میرے ہاتھ میں خنجر غدار اس نڈر دل تک نہیں پہنچ سکتے۔ ہم عزت کے ساتھ جیے اور عزت کے ساتھ مریں گے، کیا سب سمجھ گئے؟ دوسری طرف بگتاش احمد کو نہ دیکھ کر علی صاحب سے کہتا ہے سلطان احمد ہمیں دے دو علی بے۔ تو علی بے چلاتے ہوئے کہتے ہیں غدارو بدماشو، جس معصوم احمد کو آپ تخت نشین کرنا چاہتے تھے وہ وہاں ہے، دیکھو۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ سامنے سے ہٹ جاتے ہیں تو احمد کی لاش دیکھ کر بگتاش کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جاتی ہیں۔ گلشا خاتون کہتی ہیں سلطان محمد تم سب سے اس کا حساب لیں گے۔ بگتاش کہتا ہے اگر شہزادہ مر گیا ہے تو اس کمرے میں کوئی زندہ نہیں بچے گا۔ یہ سنتے ساتھ ہی علی بے بھی اپنی تلوار بے نیام کر لیتے ہیں۔ اس لیے میں جاندارلی سپاہیوں کے ساتھ وہاں پہنچتا ہے اور احمد کی لاش دیکھتے ساتھ ہی اس کے قدم وہیں رک جاتے ہیں۔ پڑاؤ میں دوغان سلطان سے کہتا ہے آپ جنگ کے لیے نہیں جا سکتے اور نہ ہی جنگ کو پوشیدہ رکھ سکتے ہیں، یہ ہماری روایت ہے سلطان۔ اس کے ساتھ ہی دوغان کے اشارے پر اس کے سپاہی تلوار کے ساتھ تلوار جوڑ کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ سلطان کے لیے تلواروں کے نیچے سے راستہ چھوڑ دیا جاتا ہے۔ دوغان سلطان سے کہتا ہے جس طرح تم ہماری تلواروں پر قدم رکھ کر سلطان بنے، اب تم ہماری تلواروں کے نیچے سے گزر کر پائتخت پہنچو گے۔ یہ سن کر سلطان شدید غصے میں اسے دیکھنے لگ جاتے ہیں۔ چلیے بات کر لیتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ کے ٹریلر کے بارے میں۔ ٹریلر کا آغاز وہیں سے ہوتا ہے جہاں پہ ایپیسوڈ کا اختتام ہوا تھا۔ پڑاؤ میں محمد فاتح جانشری فوج کی تلواروں کے نیچے سے گزر رہے ہوتے ہیں۔ ادرنی میں روتی ہوئی گلشا شہزادے احمد کی لاش اٹھائے آگے بڑھ رہی ہوتی ہے اور ایک آواز گونجتی ہے کیا ہم نے تخت کے لیے ایک بھائی کو قربان کر دیا؟ اگلے منظر میں ریحان آغا احمد کی میت حلیمہ کو دیتا ہے تو حلیمہ روتے ہوئے میرا احمد پکار اٹھتی ہے۔ وہاں موجود ہر آنکھ اشک بار ہوتی ہے۔ دیوان میں علی بے بھی بہت غمگین کھڑے ہوتے ہیں اور سامنے بیٹھے سلطان محمد فاتح کی جانب بڑھ رہے ہوتے ہیں۔ سلطان محمد فاتح بھی بہت زیادہ غم میں ہوتے ہیں اور ان کے اشارے پر جلاد تلوار بے نیام کر لیتا ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ محمد فاتح ایک کتاب بند کرتے ہوئے کہتے ہیں اب علم سیاست کا وقت ختم ہو چکا ہے، اب اس جہان میں کافروں کے امن و امان کو تباہ کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ دوسری جانب جاندارلی اور دوغان لڑ رہے ہوتے ہیں۔ جاندارلی کہتا ہے سلطان محمد خان اس کا حساب لیں گے، کیا تمہیں ڈر نہیں لگتا؟ یہ کہتے ساتھ ہی وہ ایک زبردست وار سے دوغان کو پیچھے دھکیل دیتا ہے۔ اگلے منظر میں سلطان جانشری فوج کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں۔ کارا مصطفیٰ بلند آواز سے کہتا ہے سلطان محمد خان حضرت۔ دوغان سلطان کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھا ہوتا ہے اور سلطان کی تلوار فضا میں بلند ہوتی ہے۔ سلطان اس سے پوچھتے ہیں تمہارا مالک کون ہے؟ جاندارلی بھی بہت ڈرا ہوا وہیں کھڑا ہوتا ہے اور اگلے لمحے سلطان تلوار سے وار کر دیتے ہیں۔ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ بالی بے نماز ادا کر رہے ہوتے ہیں جبکہ حمزہ ان کے پیچھے تلوار تانے کھڑا ہوتا ہے۔ اگلے منظر میں سلطان زگنوز پاشا سے کہتے ہیں اب سے ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے لالا۔ تو زگنوز پاشا کہتے ہیں دعا ہے کہ یہ قدم ہمیں فتح کی طرف لے جائے سلطان۔ جانشری محل میں سلطان کے حکم پر مصطفیٰ بلند آواز سے کہتا ہے اللہ اللہ بسم اللہ یا علی ہو۔ جانشری فوج بھی اس کے ساتھ یہی الفاظ دہرا رہی ہوتی ہے۔ ناظرین اس کے بعد ہم قسطنطنیہ میں شہنشاہ قسطنطینوس کو دیکھتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ محمد فاتح کی آواز گونج رہی ہوتی ہے۔ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جس شہر کی فتح کی خوشخبری سنائی تھی اس کا وقت قریب ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جاندارلی نے جانشری سپاہیوں پر تلوار کھینچی ہوتی ہے، مصطفیٰ بھی جاندارلی کے ساتھ ہوتا ہے۔ ٹریلر کے آخری منظر میں سلطان کا دیوان لگا ہوتا ہے، بازنطینی ایلچی کے سامنے کھڑا ہوتا ہے۔ سلطان گرجتے ہوئے اس سے کہتے ہیں اس دنیا میں صرف ایک حاکم ہوگا، پھر اس کی گردن کاٹتے ہوئے کہتے ہیں اور وہ ہوگا سلطان محمد خان۔ تو ناظرین اس کے ساتھ ہی ٹریلر بھی کمپلیٹ ہوتا ہے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر لازمی سے کلک کر دیں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے رکھیں اپنا اور اپنوں کا بہت زیادہ خیال۔ اللہ نگہبان۔